نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 48 سورہ آل عمران آیت نمبر 110 سے لے کر 120 تک، 110 سے 120 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن تم ہو تم خیرہ بہترین امت جماعت، مراد صحابہ کرام ہیں، اور پھر ان کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین، کیونکہ ان کو بہترین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس دعوت اللہ کا کام لے کر چلے گا وہ بھی بہترین ہوگا۔ اخرجت للناس، نکالی گئی لوگوں کے لیے، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، معروف کا، وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن المنکر، برائی سے۔ یہ امت اسی لیے بہترین ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو بہتر امت قرار دیا گیا، اور اس کی علت یعنی وجہ بھی بتائی گئی کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مطلوبہ ایمان لاتے ہیں، جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان لاتے ہیں۔ تو دوسری وجہ ان کی خیرہ امت ہونے کی وجہ سے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 70 امتوں کی تکمیل کر رہے ہو، لیکن تم ان سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں زیادہ معزز امت ہو۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یعنی امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم 70 امتوں کی تکمیل کر رہے ہو، یعنی تم سے پہلے کتنی امتیں آ چکی ہیں اور تم 70ویں ہو، لیکن تم سب سے بہتر ہو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہو۔ اور معزز ہونے کی وجہ بھی اس آیت میں بتائی گئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور دوسری وجہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس امت کی اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تقریباً 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس لیے بھی اسپیشل ہے کہ وہ جنت میں تعداد میں زیادہ ہوگی۔ اس بارے میں روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم اہل جنت میں سے 1/4 ہو جاؤ؟ ہم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم اہل جنت میں سے 1/3 ہو جاؤ؟ ہم نے اللہ اکبر کہا، یعنی اللہ کی تکبیر بیان کی صحابہ کرام نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہو جاؤ؟ ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہوگے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس امت کی اسپیشلٹی اس اعتبار سے بھی ہے کہ جنت میں تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ لوگوں یعنی یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسے ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے تک کا وقت، یعنی بہت تھوڑے وقت کے لیے یہ امت مسلمہ اس دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، یعنی ان کا ٹائم پیریڈ اتنا تھا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک انہوں نے اس شریعت پر عمل کیا، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قیرات ملا۔ اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے عصر کی نماز تک مزدوری کی، یعنی پھر دوپہر کے ٹائم تک سے لے کر شام تک یہ
عیسائی عمل کرنے لگے، پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک ایک قیرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں دو دو قیرات دیے گئے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے پروردگار تو نے انہیں دو دو قیرات دیے اور ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں جواب دیا میں نے تمہاری مزدوری جو تم سے طے کی تھی کچھ کم تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں، یعنی کم نہیں کی، جتنی طے ہوئی تھی اتنی مل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے جو کچھ چاہوں دے دوں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ، اور اگر ایمان لاتے، اہل الکتابی اہل کتاب، یہاں پر اہل کتاب سے وہ حقیقی ایمان مطلوب ہے جو صحابہ کرام لائے تھے۔ اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض وہ ہیں جو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ ان میں سے جو مومن ہیں، ہمارے پاس یہود کے بہت بڑے عالم کی مثال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ان یہود میں سے مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں میں نجاشی بادشاہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مومن ہو جاتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، لیکن اکثریت ان کی فاسقون، فاسق کی ہے۔ تو اس امت مسلمہ سے پہلے دین کو پھیلانے کی ذمہ داری اہل کتاب کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ذمہ داری لے کر، وہ فضیلت لے کر امت مسلمہ کو عطا کر دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فضیلت اور یہ شرف دے دیا گیا۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اکثریت فاسق لوگوں کی ہے، تو فسق کا علاج یدعون الی الخیر میں ہے، یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں تو فسق کا علاج ہوتا ہے، نافرمانیوں کا علاج ہوتا ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر پر ہم پچھلی کلاس میں کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے اور مرتے دم تک کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی خیر ہے کہ جب ہم لوگوں میں عام کرتے ہیں تو وہ لازمی ہم پر پلٹ کر آتی ہے۔ تو یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی یہی پیغام ہے کہ یہ امت بہترین اسی اعتبار سے ہے کہ جب وہ دین کو آگے پھیلانے والی ہو، یعنی خود بھی عمل کرنے والی ہو اور دوسروں کو بھی عمل کروانے والی ہو۔ یہاں جو میں نے آپ کو دو مثالیں بتائیں کہ عبداللہ بن سلام اور نجاشی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو ان کا یہ واقعہ بتا چکی ہوں، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھا تھا جو تورات میں آخری نبی کی بتائی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس تورات تھی، یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں موجود تھی وہ اس کو پہچانتے تھے۔ اب انہی نشانیوں کے تحت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چند سوالات پوچھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی شرارتوں سے بھی آغاز کیا کہ اگر میں ان کو بتا دوں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو انہوں نے جو مجھے بڑا عالم مانا ہے، انہوں نے فوراً اس کا انکار کر دینا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا کہ جب یہود کو پتا چلا تھا کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنا بڑا عالم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور ایک بہت اہم واقعہ جو ہم پیچھے رجم کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے علماء نے رجم کی آیتوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی، اور یہ عبداللہ بن سلام ہی تھے جنہوں نے اس رجم کی آیت کی حقیقت کو واضح کیا تھا۔ اسی طرح سے نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ تھے، اور ان کے پاس مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، ایک گروپ تھا مسلمانوں کا جن کا جینا حرام کر کے رکھا تھا مکہ والوں نے، تو وہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، وہاں پر ان کو مسلمانوں کو نجاشی بادشاہ نے ہی سپورٹ کیا تھا۔ پھر باقاعدہ ایسا تو نہیں ملتا کہ وہ اسلام قبول کر گئے تھے، لیکن جب یہ فوت ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، اسی لیے غائبانہ نماز جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی بادشاہ کی پڑھی تھی، جس سے اس بات کا اشارہ مل گیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں یہ کہنا کہ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آتے ہیں لیکن اکثریت فاسقوں کی ہے، یہاں سے آپ کو قرآن کے اسلوب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لایا اس کے ایمان کا بتایا گیا، اور جو فسق کر رہا تھا اس کے فسق کا بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ سارے کے سارے اہل کتاب جو ہیں وہ فاسق ہیں، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ جو مومن تھا اس کا مومن بتایا اور جو فاسق ہیں ان کا فاسق بتایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز نہیں نقصان دیں گے تم کو۔ اب یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب تمہیں نقصان نہیں دیں گے الا مگر اذن، اذیت سے، یعنی یہ تمہیں کوئی جسمانی تکلیف نہیں دیں گے لیکن صرف زبانی تکلیف تمہیں دیں گے، کوئی زبانی بہتان لگائیں گے تم پر، جھوٹے الزام لگائیں گے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قلعوں سے اور ان کے ہتھیاروں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ میں یہود بہت مستحکم تھے، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بہت زیادہ اسٹیبل تھے مدینہ میں یہود، اور سونار بھی تھے اور ہتھیار بھی بناتے تھے۔ تو آپ سوچ لیں کہ جو یہ دو کام کرتے ہوں، جن کے دو اس طرح کے بزنسز ہوں، تو وہ کتنے مضبوط ہوں گے مالی اعتبار سے۔ اب یہ بڑے بڑے قلعے بنا کے اس میں رہتے تھے اور ان کے پاس چونکہ ایمان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بزدل ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تم ان سے پریشان مت ہو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے الا اذن، سوائے زبان سے، تمہیں زبان سے تنگ کریں گے، اور زبان سے تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم پر بہتان لگائیں گے، تم پر جھوٹے الزام لگائیں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف ایمان تھا، ان کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ بڑے بڑے قلعے تھے۔ بظاہر دیکھا جائے تو ایسے نان مسلم سے جن کے پاس اتنا پیسہ ہو، بڑے بڑے گھر ہوں، ہتھیار ہوں، تو بظاہر تو ان سے خوف آتا ہے کہ یہ جانے کیا کیا کچھ کریں گے، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اسی لیے مسلمانوں کو ہمت دلائی جا رہی ہے کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس بے شک کچھ نہیں لیکن تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود، اتنے پاورز ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی یہ اندر سے اتنے بزدل کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے۔ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر جرأت کم ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اور ان یہود سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے سوائے اس کے کہ تمہیں زبان سے کچھ تکلیف دے دیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمْ، وہ پھیر دیں گے تم سے، الادبار، پیٹھیں، اگر کسی صورت جنگ ہوئی بھی تو بھی یہ پیٹھ پھیر کر تم سے بھاگ جائیں گے۔ آپ انشاءاللہ قرآن پاک میں آگے بھی پڑھیں گے، اور کچھ پس منظر آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً میں رکھتی بھی رہی ہوں کہ جب غزوہ بنو قینقاع ہوا تو وہ جلا وطن کر دیے گئے، پھر غزوہ بنو نذیر ہوا تو وہ بھی جلا وطن کر دیے گئے، اسی طرح سے غزوہ بنو قریظہ ہوا تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا گیا۔ تو دیکھا جائے اگر کوئی جنگ ہوئی بھی تو مسلمان ہی جیتے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے وہ پھیر دیں گے تم سے پیٹھیں۔ تو نہ یہ تمہیں کوئی تکلیف دے سکتے ہیں، لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو، الا مگر اذن، صرف زبانی تکلیف دیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تم سے پیچھے پھیر دیں گے، جنگ کری بھی تو بھی بزدلوں کی طرح پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ یہاں سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کو نہیں آتی۔ ثم لا ينصرون،
پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم، ماری گئی ان پر، ضربت یعنی چسپاں کر دی گئی، مسلط کر دی گئی، ماری گئی ان پر الذلت، ذلت. ذلت کہتے ہیں جب کوئی جابر کسی کی عزت اور دولت چھین لے اور اسے ذلیل کرے. جب کوئی جابر کسی کی عزت اور دولت چھین لے اور ذلیل کرے. تو ان پر بہت زیادہ ذلت کو مارا گیا. کیا وجہ تھی؟ کیوں ماری گئی ان پر ذلت؟ اللہ کے نافرمان تھے. دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود بھی مانتے نہیں تھے. جی سب سے آخر میں جی انہوں نے بہت سے انبیاؤں کو قتل کیا تھا. جی اس کے علاوہ جی نافرمان تھے، اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرتے تھے. جی بیٹا یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے. انہوں نے یہ رسپانسبلٹی پوری نہیں کی تھی جو رسپانسبلٹی اللہ نے ان کو دے رکھی تھی. آپ کی وہ ساری باتیں درست ہیں الحمدللہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، وہ کافر تھے، وہ مسلمانوں کو ذلیل کرتے تھے تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا. جو بھی آپ سب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ ایک ایسپیکٹ تھے. لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے نا، جو ان سے یہ امت مسلمہ ہونے کا شرف لے لیا گیا اور ان پر ذلت ماری گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی بحیثیت امت مسلمہ. یہ سابقہ امت مسلمہ تھے، یہود جو تھے یہ سابقہ امت مسلمہ تھے، اور انہوں نے اپنی اس رسپانسبلٹی کو، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا. اینما ثقیفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کی ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے. ثقیفو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پانے میں مہارت سے کام لینا. اب یہ ذلیل و رسوا کر دیے گئے ہیں جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے. اس دور میں بھی جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور قیامت تک کے لیے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے. لیکن بظاہر تو یہود آج بہت سٹرونگ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں. اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قرآن پاک میں کیا وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو آج اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، یا یہ اگر مضبوط ہو گئے تو وجہ کیا ہوگی. الا بحبل من اللہ، مگر ساتھ رسی کی اللہ سے. حبل من اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیں تو ان پر سے یہ ذلت ہٹا دی جائے گی، یا یہ اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان یہود پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے الا مگر بحبل من اللہ، ساتھ رسی کے اللہ سے. اور حبل من اللہ سے ایک مراد کہ وہ اسلام قبول کر لیں. جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ذلت ان پر سے ہٹا دی جائے گی، یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں. دوسری صورت وحبل من الناس، اور رسی لوگوں سے. حبل من الناس سے مراد یہاں پر اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دے. یعنی انہوں نے اب پناہ کس سے لی ہے؟ کسی عام مسلمان سے لی ہے، تو بھی وقتی طور پر ان پر سے ذلت ہٹ جائے گی، کیونکہ ایک مسلمان نے اس کی گارنٹی لے لی ہے، ایک مسلمان شخص نے اس کو امن دے دیا ہے. یا پھر کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے، کوئی بہت بڑی غیر مسلم مملکت ان کو سپورٹ کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب، ان کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ان پر
ذلت اور رسوائی اور محتاجی کو مسلط کر دیا ہے. اب اس سے بچاؤ کی دو ہی صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی ذمہ داری کی پناہ میں آ جائیں، اور دوسرا کسی انسان کی پناہ میں آ جائیں. اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں، 90s میں اگر چلے جاتے ہیں آپ، تو 1940 اور 1950 کے درمیان یہ یہود جو تھے دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے تھے، گو کہ بڑے مالدار، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پاور نہیں تھی. ان کے پاس کوئی ایک سٹیٹ نہیں تھی، ایک ملک نہیں تھا. پھر انہوں نے 1947 میں عیسائیوں کی 3 بڑی حکومتوں کے سپورٹ سے اسرائیل بنایا. یہ 3 بڑی اس وقت جو سپر پاور تھیں، جن میں برطانیہ، فرانس اور امریکہ، ان کی مدد سے انہوں نے مختصر سے خطے پر اپنی حکومت قائم کی، جس کو آپ آج اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. اس خطے کی حیثیت اگر آپ گلوب پر دیکھیں تو ایک ڈاٹ جتنی ہے. اگر آپ نے دنیا کا نقشہ دیکھا ہو تو اسرائیل بالکل ایسے جیسے ایک نقطہ ہے. آج بھی ان عیسائی گورنمنٹس کی اس کو سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کا معاملہ چل رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عیسائیوں نے ان یہودیوں کو کیوں سپورٹ کیا، اور اپنے آس پاس کوئی علاقہ کیوں نہ دیا، مسلمانوں کے بیچ میں کیوں علاقہ دیا؟ تو آپ کو عیسائیوں کی بھی اسلام دشمنی نظر آئے گی کہ انہوں نے مسلمانوں کے جیسے کمر میں کھنجر کھونپا ہے. ایک طرح سے اسٹیٹ ایسی دی، بہت چھوٹی سی دی تاکہ بہت سڑ نہ چڑھے، اور دی بھی تو مسلمانوں کے بیچ میں دی. تو چونکہ ان کے پاس سپورٹ تھا یہودیوں کے پاس، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سزا کیوں دی کہ انہی کے ہی بیچ میں ان کے دشمن آ کے رہ رہے ہیں. مسلمان تو بہت بڑی قوت ہونے چاہیے تھے، مسلمانوں کو تو اللہ کا بڑا سپورٹ ہونا چاہیے تھا. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان یہود کو یہاں مسلمانوں کے بیچوں بیچ آنے کی پاور دی؟ اس کی وجہ مسلمانوں کی نافرمانیاں ہیں. آج کا جو مسلمان ہے وہ اتنا نافرمان ہو چکا ہے کہ جو غلبہ، جو پاورز اس کو اللہ کی فرما برداری کے ذریعے ملنا چاہیے تھا اور مل بھی سکتا ہے، وہ نافرمانیوں کی وجہ سے وہ کھو چکا ہے. اسی لیے اسی کے دشمن آج اسی کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی اگر یہود کو، جو آج کی کرنٹ سپر پاور ہے، امریکہ کا اگر سپورٹ نہ ملے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت تھوڑے سے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی ہی نہیں ہے، ان کے پاس مین پاور نہیں ہے، یہ لوگ بڑھتے ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے، انہوں نے جہاں 1940s کی جو میں آپ کو بات کری، انہوں نے جہاں جہاں دنیا میں یہود تھے ان کو خط لکھے اور ان کو کہا کہ ہمیں ایک سٹیٹ بننے کی ضرورت ہے. لوگوں نے اپنی بڑی بڑی نوکریاں چھوڑی، اپنے بڑے بڑے کاروبار ان علاقوں میں چھوڑے اور آ کے اسرائیل میں بسے، اور ساری دنیا سے یہود اکٹھے ہو کر ایک چھوٹی سی سٹیٹ میں آ کے سمٹ گئے. آج ان کے ہاں اتنا اس بات پر فوکس ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 7 سے 8 سال تک صرف دینی تعلیم حاصل کرے گا، پھر اس کے بعد اس کو اسکول بھیجیں گے. اور اگر ان کے ہاں کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، تو اس کو دنیا کے ماہر علوم سکھائے جاتے ہیں تاکہ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے اندر اس کے اثرات آئیں. اس کو میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ بنایا جاتا ہے، اس کو مختلف سائنٹیفک ریسرچز پڑھائی جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی پڑھائی جاتی ہیں ماں کو، تاکہ بچے کے اندر آلریڈی بلٹ ان ہو وہ عقل مندی، وہ ہوش مندی. اور پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو پہلے تمام دینی علوم سیکھنے ہیں، اس کو پکا یہودی بنایا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا. اور اس کے لیے یہ تمام چیزیں فری آف چارج ہیں، اسرائیل کی حکومت سپورٹ کرتی ہے. جس بچے کی ماں یہودن نہیں، اس بچے کو یہودی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اگر کسی یہودی شخص نے کسی عیسائی عورت سے شادی کی ہے
اور اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بچے کو یہودی کا اسٹیٹس نہیں دیا جاتا. ان کے ہاں یہودی وہی ہے جس کی ماں یہودن ہے. تو یہ بڑے فوکس ہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی نافرمانیوں اور ان کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے نتیجے میں ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اب یہ کوششیں کرتے ہیں. انہوں نے کوشش حبل من اللہ سے نہیں کی. کس سے کی ہے؟ حبل من الناس سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وباء بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے. یہ چیز بھی ہمیشہ کے لیے ان پر مقدر کر دی گئی کہ یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے ہیں. یعنی دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے رسوا ہوں گے. وباء بغضب من اللہ سے مراد آخرت میں اللہ کے سامنے رسوا ہوں گے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ماری گئی ان پر محتاجی. آج تو مسلمان محتاج نظر آ رہے ہیں. یہود تو بڑے سپر پاور کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. مسکنت تو کہیں سے نظر نہیں آتی. میں نے اور آپ نے اچھا مسلمان بن کے ان کو مغلوب کرنا ہے. جب ہم اچھے مسلمان بنیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. اصل چیزوں سے ہمارا فوکس ہٹ گیا ہے. اور پھر بعض دفعہ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، جب اللہ نے کہا ہے کہ ان پر میں نے محتاجی مار دی ہے تو یہ کیوں اتنے پیسے والے بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک اصول بھی رکھا ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ جو اس دنیا میں جتنی محنت کرتا ہے نا اپنے کاروبار کے لیے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اس دنیا میں بھی کمائے گا. اصول ہے. آخرت کا اصول الگ ہے. آخرت صرف اور صرف ان کو ملے گی جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے. آخرت میں کافر نہیں کما سکتا چاہے جتنی بھی محنت کر لے، کفر کے ساتھ جتنے بھی نیک عمل کر لے، اس کو نہیں ملے گی آخرت. لیکن دنیا میں اگر وہ کوئی محنت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کمائے گا، بزنس بھی کرے گا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہیں بہت کم. اللہ تعالیٰ ان کو بڑھنے نہیں دے رہا. لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کی قوت میں اور غلبے میں بھی کمی ہو رہی ہے. اور اس کے ریزنز ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا مسلمان ہونا کب یاد رکھا ہے. وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے. اور کیا آپ یہ بات تسلیم نہیں کریں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو گیا؟ اب یہود کو بھی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، کفار کو بھی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. آج کا مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافی ہو گیا. رشتے ناتوں میں دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں، پڑوس میں دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں، دوستوں میں دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں، ساتھ کام کرنے والوں لوگوں کو دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں سب لگے ہوئے ہیں. محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو پریشان کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہتے. اللہ کو سب کو جواب دینا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، چاہے وہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو. بخشا نہیں جائے گا اگر وہ مخلص مومنوں کو پریشان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کی کہ بے شک وہ کانو وہ تھے یکفرون، کفر کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور وہ قتل کرتے نبیوں کو ناحق. ذلت اور مسکنت کی اصل وجہ اللہ کی آیات کا انکار اور انبیاء کا ناحق قتل. ذالک، یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھ جاتے. یہ ان کی نافرمانیوں کے سبب ہی اس انجام تک پہنچے ہیں. آپ دیکھیں عصوا بھی آ رہا ہے اور یعتدون بھی آ رہا ہے. عصوا عصیان سے ہے، نافرمانی کو کہتے ہیں، اور یعتدون حد سے بڑھنا، یہ بھی نافرمانی ہے لیکن لمٹ کراس کر دینا، حدیں پار کر دینا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون